یقین رکھ، اللہ رسول کی بات پہ یقین رکھو۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اگرچہ میرے عنوان سے متعلق نہیں، لیکن اس بات سے ٹچ میں عرض کروں۔ آج کل لوگ پوری دنیا میں لرزہ ہے کہ حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو تو پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہیں تو پوری دنیا مل کر تمہیں تباہ برباد نہیں کر سکتی، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہو۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے دین پہ کیسے ثابت قدم رہے؟ ابھی تو ہم نے استنجا بھی نہیں سیکھی ہے، کرنا سنت طریقہ کیا ہے، تو دین ہی پتہ نہیں، کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں پتہ نہیں ہے، لین دین کے معاملات پتہ نہیں ہے، سود کب ہوتا ہے کب سود نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے دین سیکھو گے تو دین پہ عمل کرو گے، پہلا مرحلہ تو دین سیکھنے کا ہے، جب دین سیکھا نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو طلاق دے دے کر بھی اپنی عورتوں کو ویسے ہی رکھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی پناہ طلب کرو، دین سیکھو۔ جب کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے نکالتے ہو، موبائل سیکھنے کے لیے گھنٹوں نکالتے ہو، اور کیا کیا سیکھتے ہو، کبھی بائک سیکھتے ہو، ٹرک سیکھتے ہو، یہ سیکھا وہ سیکھا، سب سیکھا، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا دین بھی کبھی سیکھ لو۔ ساری سیکھی ہوئی چیز قبر کے باہر رہ جائے گی، اللہ کا دین قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اس لیے اللہ کا دین سیکھو، دین پر عمل کرو۔ دین وہ ہے جس نے کبھی انسان کو گرنے نہیں دیا، دین کا دامن جس نے تھاما، دین نے اس کو ذلیل ہونے نہیں دیا۔ ارے یہ دین اسلامی ہے کہ عرب کے صحرا نشینوں نے جب اس دین کا دامن پکڑا ہے تو کیسر و کسرا کے تاجدار بنے۔ اسی دین کی برکت سے ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبے ان کے صدقے میں مل سکتے ہیں، لیکن دین پر آؤ تو صحیح، مذہب پر آؤ تو صحیح۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کا ماحول تھا، پورا مدینہ جو ہے خوشیوں سے گویا کہ جگمگا رہا تھا۔ طلع البدر علینا جو ہے کہ نغمے جو ہے گنگنائے جا رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کچھ نوجوان لڑکے جو اسکول کالج پڑھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نعتوں کا جو معاملہ ہے یہ صرف آج کل 14ویں 15ویں صدی کے مولویوں کا گلو ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تھے تو عرب کی بچیوں نے نعت پڑھی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دا۔ اللہ اکبر، انہوں نے نعتیں پڑھی، حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انہوں نے نعتیں پڑھی، حضرت نابغہ جادی نے نعتیں پڑھی، حضرت موسیٰ اشعری نے نعتیں پڑھی، ابو موسیٰ اشعری نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے نعتیں لکھی، اما عائشہ صدیقہ نے نعتیں لکھی، صدیق اکبر نے نعتیں لکھی، مولا علی نے نعتیں لکھی، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ نے اشعار لکھے، حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ رسول اللہ کی شان میں اشعار لکھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا گورا گورا چہرہ ایسا ہے، اے میرے آقا آپ کا گورا گورا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے میں بارش مانگی جاتی ہے، آپ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کے غم گسار ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیواروں۔ اور پھر ایک تسلسل نعتوں کا پتہ چلا کہ حضور کی تعریف کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ تعریف اس وہی کرتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں بیوی کا پیار ہے وہ بیوی سے تک کی تعریف کرتا ہے، جس کے دل میں ماں باپ کے لیے پیار ہے وہ ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، جس کے دل میں بچے کے لیے پیار وہ بچے کی تعریف کرتا ہے۔ یار میرے عزیز، اگر بچہ اس کا کالا سانولا بھی ہو، ناک بھی بہ رہی ہو تو بھی پیار ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں میرا چاند، میرا لال، میرا فلاں، میرا پھول، یہ وہ قربان جائے۔ اگر تیرا بچہ کالا بھی ہے، ناک بہ رہی ہے، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، پھر بھی تو لال کہتا ہے، پھول کہتا ہے، چاند کہتا ہے، نادان اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا جس کے لیے خدا والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے، جس کی زلفوں کا ذکر قرآن میں، جس کے چہرے کا ذکر قرآن میں۔ واللہ ان کی اداؤں کا حال یہ ہے کہ خدا ان کو نام لے کر کے یا محمد کہہ کر پورے قرآن میں نہیں پکارتا، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان میں قرآن
نازل ہوتا ہے. اہل عشق تو یہاں تک کہتے ہیں آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. جس کی تعریف کرو گے دل میں عشق کے چشمے پھوٹیں گے. عشق کا سمندر دل کے اندر جو ہے موجزن ہوگا. اللہ اکبر. حضرت سعدی شیرازی نے تعریف کی, امیر خسرو نے تعریف کی. اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ملا جامی نے تعریف کی. اسی طرح ہر دور میں تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہے, اس صدی میں بھی ہے. اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے, زمین اور آسمان قائم ہے, چاند اور سورج کی گردشیں قائم ہے, آمد لیل و نہار ہے, جب تک کہ دنوں کا اور راتوں کا آنا جانا ہے, جب تک کہ سورج اور چاند کی گردشیں ہیں, اس وقت تک روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہوتی رہے گی. اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو ان کا اللہ ان کی تعریف یوں کرتا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. ان کی تعریف ان کی خدا یوں کرتا ہے, طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. ان کی تعریف خدا ان کا یوں کرتا ہے, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ان کی تعریف ان کا خدا یوں کرتا ہے. اللہ اکبر. یوں فرماتا ہے, محبوب تیری عمر کی قسم, لا عمرک محبوب تیری عمر کی قسم, تیری جان کی قسم. اللہ اکبر. گویا کہ ان کی اداؤں کی قسم, ان کی زلفوں کی قسم, ان کے چہروں کی قسم, ان کے چہرے کی قسم, ان کی جان کی قسم, ان کے بابا کی قسم, ان کی امی کی قسم. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ محبوب سے خدا ہونے کے بعد بھی ہم کتنی محبت کرتے ہیں. تو بے نیاز ان کی اتنی محبت کرتا ہے, تو نیاز مندوں کو ان سے کتنی محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اسی لیے ان کی محبت کو ایمان کی جان قرار دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یثرب گئے, قدم رکھا, یثرب میں قدم رکھا تو وہ مدینہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یثرب میں توجہ, حضور نے صرف قدم رکھ دیا. یثرب بلاؤں کا گھر تھا, بیماریوں کی آماجگاہ تھا. حضور نے قدم رکھا, وہ مدینہ ہوا. قدم رکھنے سے مدینہ, گویا کہ ان کے قدم میں کتنی برکت اور طاقت ہے. کہاں تو بیماری اور بلاؤں کا گھر تھا, قدم رکھا تو شہر شفا ہو گیا. عشق والے کہنے لگے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے. اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے, زیر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. حضور علیہ السلام اب مدینہ طیبہ میں رہنے لگے. مکے والوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا. حضور مکہ چھوڑ چکے, مدینہ شریف آئے. مکے والوں پہ قحط آ, کسی نے خوشی خوشی آ کر بتایا, حضور دیکھا مکے والوں کو کیسے سزا مل رہی ہے آپ کو ستانے کی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ لوگ قحط میں ہیں, وہ لوگ قحط میں, ان کا خط آیا ہے کہ وہ قحط میں پریشان ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے اعلان کیا, اناج اکٹھا کرو. اناج اکٹھا کیا. کہا حضور کیا کریں گے؟ فرمایا مکے والے قحط میں, ان کو اناج پہنچائیں گے. کہا حضور نے تو انہوں نے تو بہت ستایا. کہا ستانا ان کا کام تھا, راحت پہنچانا ہمارا کام. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے آقا کی شان. ستانے والے, وطن سے نکالنے والے, پریشان کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہلوا بھیجا, ابھی اتنا بھیجا ہے, اور ضرورت پڑے تو یاد کر لینا اور مدد کریں گے. قربان جائے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. مسلمانوں اس سیرت کی طرف ہم کب آئیں گے؟ جان کے دشمنوں کو اناج بھجوایا جا رہا ہے. بہرحال وہ کھا پی کر کے پھر احسان فراموش تو احسان فراموش ہو, کھا پی کر کے پھر بھول گئے.